یہ کہانی انتہائی ڈراؤنے عناصر پر مشتمل ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اگر آپ حساس طبیعت کے مالک ہیں تو اسے پڑھنے سے گریز کریں۔ رات گئے 12 بجے تھے جب احمد نے اپنی پرانی ہوٹل کی عمارت میں قدم رکھا۔ یہ عمارت اس نے حال ہی میں سستے داموں خریدی تھی اور اسے ایک نئے ہوٹل میں تبدیل کرنا تھا۔ ہوا میں پھنسے ہوئے پرانے فرنیچر اور بوسیدہ قالین کی بدبو تھی جس میں زیر زمین نمی کی ٹھنڈی سڑاہٹ بھی شامل تھی۔ اس نے اپنا ٹارچ روشن کیا۔ روشنی کی پتلی سی شعاع نے گہرے سائے چیرے جو دیواروں پر ایسے حرکت کرتے تھے جیسے وہ زندہ ہوں۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کی پیٹھ پر سانس چھوڑ رہا ہو۔ سانس کی آواز نہیں تھی بلکہ محض وہ ٹھنڈک تھی جو ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی۔ وہ مڑا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس خالی جگہ تھی اور خاموشی۔ بے چینی محسوس کرتے ہوئے اس نے نیچے تہخانے کا رخ کیا جہاں بوائلر روم تھا۔ سیڑھیاں لکڑی کی تھی اور ہر قدم کے ساتھ ایک چیخ جیسی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے وہ کسی زندہ چیز کو دبا رہا ہو۔ تہ خانے کا دروازہ کھولا تو ایک گھنا گاڑھا اندھیرا سامنے آیا جو ٹارچ کی روشنی کو نکل رہا تھا۔ ہوا میں گرد کے ذرات تیر رہے تھے لیکن وہ گرد نہیں تھی بلکہ باریک باریک راکھ کے ذرات معلوم ہوتے تھے۔ سامنے والی دیوار پر اس نے دیکھا سیاہ چپچپے دھبے تھے جو نیچے سے اوپر کی طرف پھیلے ہوئے تھے، جیسے کوئی شخص بار بار اپنے خون آلود ہاتھوں سے وہاں ٹیک لگاتا رہا ہو۔ اس نے قریب جا کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اچانک دھبے حرکت میں آ گئے۔ وہ تیزی سے پھیلنے لگے، ایک دوسرے سے ملنے لگے اور پن بھر میں پوری دیوار پر ایک عجیب غریب خاکہ بن گیا۔ ایک ایسا چہرہ جس کی آنکھیں، ناک اور منھ سب غائب تھے، بس ایک کھلا ہوا بے آواز چیختا ہوا دہانہ تھا۔ احمد کی سانسیں رک گئیں۔ اسی لمحے اس کے کان میں ایک آواز پڑی، بالکل واضح۔ یہ ایک عورت کی ہچکی بھری روٹ تھی جو بہت قریب سے آئی۔ یہاں میری لاش یہاں دبائی ہوئی ہے۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا لیکن اس کے پاؤں فرش میں دھس گئے۔ اس نے نیچے دیکھا۔ فرش سیمنٹ کا نہیں رہا تھا بلکہ ایک گاڑھے گرم لیسدار مادے میں بدل چکا تھا جو اس کے جوتوں کو کھینچ رہا تھا۔ وہ چیخا لیکن آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ دیوار پر بنے بے شکل چہرے سے اب سیاہ پتلی پتلی طرحیں نکلنے لگی جو ہوا میں تیرتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے سرے پر ایک چھوٹا سا بچے کے ہاتھ جیسا پنجہ تھا جو کھل اور بند ہو رہا تھا۔ احمد نے زور لگا کر اپنا پاؤں نکالا تو اس کے جوتے کی جگہ ایک چپچپا خون آلود نشان فرش پر رہ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا لیکن سیڑھیاں اب لمبی ہو چکی تھی۔ ایک ایسا لامتناہی تاریک زگ زیگ جو اوپر نہیں جاتا تھا بلکہ مزید گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوتا تھا۔ پیچھے سے وہ رونے کی آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس میں ایک بچے کے تیز رویا کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہوا میں راکھ کے ذرات گھنے ہوتے جا رہے تھے جو اس کے منہ اور ناک میں گھسنے لگے۔ وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آخر کار وہ اوپر والی منزل پر پہنچا لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تمام کمرے غائب تھے، بس ایک لمبا تاریک راستہ تھا جس کی دونوں طرف دروازے تھے اور ہر دروازے کے نیچے سے تازہ خون رس رہا تھا جو پہلا دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر ایک پرانا آئینہ تھا۔ احمد نے غلطی سے اس میں اپنا عکس دیکھ لیا۔ آئینے میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کی پیٹھ پر ایک کالی لٹکتی ہوئی شکل سوار تھی جس کے لمبے بوسیدہ بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک باریک ہڈیوں جیسا ہاتھ اس کے من کو زور سے بند کیے ہوئے تھا۔ احمد کی چیخ آئینے میں دب گئی۔ وہ بھاگا،
अब हर दरवाजे से अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थीं, खरीचने की, चीखने की और ऊंची बेमानी हंसी की। रास्ते की दीवारों से अब हाथ निकलने लगे थे, पतले जर्द रंग के, जिनकी उंगलियां बेइंतहा लंबी थीं और वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बेतहाशा दौड़ने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो वापस तहखाने के सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से एक धीमी सी सुर्ख रोशनी फूट रही थी। वहां से अब रोने की आवाज़ नहीं, बल्कि एक मीठा पुरकशिश गाना सुनाई दे रहा था, जिसे एक औरत गा रही थी। अहमद को अपने आज़ा पर काबू न रहा। उसका पाँव खुद ब खुद आगे बढ़ा और वो तहखाने में दाखिल हो गया। अंदर का मंजर उसकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। बॉयलर के पास 3 सफ़ेद कफन में लिपटी हुई लाशें ज़मीन पर पड़ी थीं और उनके गिर्द एक दायरे में सियाह मोमबत्तियां जला रही थीं। दरमियान में एक औरत खड़ी थी जो गाना गा रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सादा, बेआँख, बेनाक, बेमुनाह था। वो अहमद की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर एक लंबा अमूदी शगाफ पड़ गया, जिससे एक भयानक चीख निकली। आजा, हमने तेरा इंतजार किया है। अहमद ने पीछे हटने की कोशिश की तो महसूस हुआ जैसे उन लाशों में से एक ने उसकी टखने पकड़ लिए हों। वो चीखा, गिर पड़ा और उसी लम्हे उसे अपने जिस्म से अलहदा होते हुए महसूस हुआ। वो ऊपर छत की तरफ उठ रहा था और नीचे अपने ही बेहिस्सो हरकत जिस्म को देख रहा था, जिस पर वो काली शक्ल और बेचेहरा औरत झुक गई थी, और उनके साथ साथ दीवारों और फर्श से निकलती हुई बेशुमार हड्डियों वाली उंगलियां भी। वो देखता रहा जब तक कि वो तारीकी उसके शऊर को निगल ना गई, और सुबह जब मजदूर आए तो उन्हें तहखाने के फर्श पर एक नई ताज़ा ईंटों की दीवार मिली, जिससे सिर्फ एक मुर्दा हाथ बाहर निकला हुआ था, जिसकी उंगलियां खौफ से मुड़ी हुई थी और पूरी जगह पर एक मीठी घुटन वाली खुशबू छाई हुई थी। और दूर किसी कोने में एक बच्चे का धीमा रोना सुनाई दे रहा था। The end. Thanks for watching. Subscribe to my channel. Endless Rise.